الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ ایک ہی امت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا خوشخبری سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، حق کے ساتھ ان پر کتابیں اتاریں تاکہ وہ لوگ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس بارے میں ان کے درمیان وہ فیصلہ کر دیں، اور ان لوگوں نے ہی اختلاف کیا کہ جن کو یہ کتابیں دی گئیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مومنین کو وہ بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا تھا کہ قیامت کے بعد بہترین زندگی انہی کو نصیب ہوگی جنہوں نے دنیا کی زندگی تقویٰ کے ساتھ گزاری ہو، اور دنیا کی ذبائش اور آرائش سے جو مرعوب نہیں ہوئے، اور جن لوگوں نے دنیا کی ذبائش اور آرائش کی وجہ سے آخرت کو بھلا دیا اور وہ دین کے منکر ہو گئے، ان کے لیے آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور دین عطا کرنے والا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی یاد ہونی چاہیے اور اسی کی محبت میں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تاریخ کا ایک خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا، انسان نے کیا کیا اور انسان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ پہلے کئی محافل میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، جہاں وہ خالق و مالک ہے وہاں وہ رب بھی ہے، اور ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرے۔ مالک الملک نے مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کو بھی پورا فرمایا۔ اگر ہدایت نہ ہو تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور یہ ہدایت مالک الملک نے اس طرح پوری فرمائی کہ اپنے رسول بھیجے، انہوں نے کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں زندگی گزارنے کے لیے قوانین اور ضوابط عطا فرمائے، اور ساتھ نور نبوت بھی عطا فرمایا کہ جن کے سینوں کو شیطان نفسانی خواہشات سے میلا اور گندہ کر دیتا ہے، ان کے سینوں کو وہ نور نبوت سے پاک کریں، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین مخلوق خدا کو پڑھائیں، سکھائیں، سمجھائیں، اور اس طرح انہیں عقل و دانش سے آراستہ پیراستہ کریں، وہاں نور نبوت سے ان کے باطن کو بھی پاک کر کے منور فرمائیں، اور اس طرح مخلوق کو اپنے خالق سے ملائیں۔ یہ سلسلہ آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ تاریخی عالم اس بات کی گواہ ہے، اور قرآن پاک کی تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک مخلوق خدا ایک ہی دین پر رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہی اور صراط مستقیم پر گامزن رہی۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ کوشش میں لگا رہا اور اس نے چند لوگوں کو گمراہ کیا، جیسے آدم کے لڑکے قابیل کو گمراہ کیا، وہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، مگر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت میں رہی۔ مگر نوح کے زمانے تک شیطان مخلوق خدا کے دلوں پر مکمل غالب آ گیا، اور یہاں تک اس نے مخلوق کو اپنے پنجے میں لپیڑ لیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھیجا۔ حضرت نوح 950 سال اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان کی آواز کسی نے نہ سنی، بلکہ ان کو انتہا درجے کی اذیتیں اور تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ ان کو رسی سے باندھ کر گھسیٹا گیا اور مارا پیٹا گیا۔ 950 سال نوح علیہ السلام مخلوق خدا کو خدا کی طرف بلاتے رہے اور خود اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے بھی رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا، یعنی رونے والا۔ رو رو کر آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، لیکن مخلوق نے ہدایت حاصل نہ کی اور شیطان کے راستے پر ہی رہی۔
آخر تنگ آ کر نوح نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ ہدایت پانے والے نہیں، ان کو اب ان کے انجام تک پہنچا دے۔ نوح کو حکم ہوا اب ایک کشتی تیار کریں اور مومنین کو اس کے اندر بٹھا دیں۔ چنانچہ نوح نے کشتی تیار کی اور اپنے تابع داروں کو اس میں بٹھایا۔ پھر پانی کا ایسا طوفان آیا جس نے تمام منکرین کو غرق کر دیا۔ اب وہی لوگ زمین پر باقی رہ گئے جو نوح کے متی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور خاص بندے تھے۔ مگر شیطان نے اپنی کوشش جاری رکھی اور پھر نوح کی اولاد کو گمراہ کر دیا۔ یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم آئے۔ آپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کی، ساری قوم سے جنگ کی اور ساری قوم کی دشمنی مول لی، اپنے ماں باپ کی دشمنی مول لی اور بتوں کے خلاف جہاد کیا، بتوں کے ٹکڑے کر کے اور ذلیل کر کے لوگوں کو دکھایا۔ بتوں کے خلاف بیت اللہ شریف وہ مرکز بنایا جس میں ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جمع ہوئے اور جس کی طرف منہ کر کے ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کی، لیکن شیطان پھر کوشش میں لگا رہا اور لوگ پھر اس کے پنجے میں آتے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد نے 360 بت کعبہ شریف میں لا کر رکھ دی اور بتوں کی پرستش شروع ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ تشریف لائے اور اس وقت آئے جب بنی اسرائیل فرعون کے پنجے میں جکڑے ہوئی تھی اور انتہا درجے کا ظلم سہ رہی تھی۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے آ کر سب کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت بخشی۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور موسیٰ کی قوم کو نجات دلوائی، لیکن شیطان کی اما پر وہ پھر منکر ہو گئے، گائے کے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی اور اس طرح بار بار گمراہ ہوتے رہے، بار بار ان کو عذاب بھی ہوتا رہا اور وہ ہدایت بھی پاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ نے مخلوق خدا کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ دنیا پر ظاہر ہے اور دنیا اسے اچھی طرح واقف ہے۔ یہودیوں نے اپنی طرف سے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے آپ کی بیعت بھی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس سلسلہ ہدایت کے آخری مینار نور ہیں، وہ ایسے وقت تشریف لائے جب چین سے لے کر قسطنطنیہ تک ساری دنیا جہالت، ظلم اور بے حیائی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پستی اور ذلت کا یہ عالم تھا کہ انسان جسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا تھا، جسے عقل عطا فرمائی گئی تھی، وہی انسان شیطان کی ماں پر اتنا سیاہ دل اور باطل ہوا کہ اس کی عقل پر پردے چڑھ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے تانبے، مٹی اور پتھروں کے بت بناتا تھا اور ان کے سامنے اپنا سر ٹیکتا اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگتا تھا، اور اس رب جلیل کو بھول چکا تھا جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے ضرورت کی ہر چیز پوری فرمائی اور جو ہر مصیبت اور تکلیف میں انسان کی فریاد سنتا ہے۔ انسان سامنے دیکھتا بھی تھا کہ بت نہ سنتے تھے، نہ کوئی جواب دے سکتے تھے اور نہ کوئی مدد کر سکتے تھے، لیکن شیطان کی ماں پر اور نفسانی خواہشات میں غرق ہونے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اتنے سیاہ ہو چکے تھے کہ وہ بتوں کی پرستش سے باز نہ آتے تھے۔ اگر اس ساری تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے کہ یہ لوگ کس طرح گمراہ ہوئے اور کون راہ راست پر رہے، تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی غلامی اور تابع داری اختیار کی، انہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے سینوں میں جو نور ہدایت تھا اس کا فیضان پہنچا، جس کی برکت سے ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے اور وہ راہ راست اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے اور زندگی کا سفر سلامتی ایمان سے طے کرتے رہے۔ جن لوگوں نے رسولوں کی نسبت کو چھوڑا اور اسے غفلت برتی، وہ گمراہی کے اتھاہ سمندر میں غرق ہوئے اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو مخلوق خدا کا یہی عالم تھا۔ جتنی بھی مخلوق گزری وہ سب اندھیرے میں نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فرمان میں بتاتا ہے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں، کتابیں آ چکی تھیں، رسول آ چکے تھے، لیکن وہ باہمی ضد اور حسد کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ہی ان کو سزا ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت بخشنا چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاتے تھے، اور اس ایمان کی بدولت ان کے دلوں میں جو اختلاف رائے ہوتا تھا، جو مغالطے سے تھا، وہ خود بخود دور ہو جاتا تھا۔
اور وہ ہدایت کے راستے پر چلتے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے کوئی نیا دین نہیں بتایا، بلکہ وہی دین الہی تھا جسے آدم لے کر آئے تھے، اور جس کی تبلیغ حضرت ابراہیم نے کی تھی، جس کی تعلیم حضرت موسیٰ نے دی تھی، اور جس کی ہدایت حضرت عیسیٰ نے کی تھی۔ اور یہ وہ دین تھا کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم یہ اعلان کرو، اقرار کرو کہ خدا کے بغیر کوئی معبود نہیں، تو تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ یہی دین آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تھا، اور اسی دین کی تعلیم مخلوق کو دی جا چکی تھی، اور اس کے متعلق روشن دلائل سب مخلوق کو مل چکے تھے۔ روشن دلائل اس طرح تھے کہ اس دین کو ماننے والوں کو عزت بخشی گئی، ہدایت بخشی گئی، سکون اور اطمینان بخشا گیا۔ جن لوگوں نے اس دین سے انکار کیا انہیں اور ان کی بستیوں کو آسمان تک اٹھا کر پھینکا گیا اور انہیں نیست و نابود کیا گیا۔ آسمان سے آگ برسا کر ان کو بسم کیا گیا، ان کی شکلیں مسخ کر کے ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا۔ ساری نشانیاں اور یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ چکے تھے، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں ایک حسد اور بغض ایسا پیدا کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ آئے تو ان کی قوم نے دین ابراہیمی سے دشمنی اختیار کی اور وہ یہودی کہلانے لگے۔ موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تو یہودیوں نے پھر ان سے دشمنی شروع کر دی، حالانکہ وہ سارے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول گزرے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہی ایک دین سکھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے تعالیٰ کے رسولوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ان کے ساتھ وابستگی اور پیوستگی سے ہمارے قلوب صاف ہوتے ہیں اور ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اگر ان سے ہماری وابستگی اور پیوستگی نہ ہو تو ہمارے دل و دماغ سیاہ اور اندھیرے میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ روشنی نہیں پا سکتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین کو پڑھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر آپس میں مخالف ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کئی سو سال پہلے یہی یہود مدینہ پاک میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، اور وہ ہجرت کر کے جس جگہ قیام کرے گا وہ بستی دونوں طرف سے جلی ہوئی ہوگی اور درمیان میں نخلستان ہوگا، یعنی مدینہ پاک کا سارا نقشہ وہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ نے جو دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنا جس پر تیرا اتنا فضل و کرم ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مل جائے تو میں ان کی جوتیوں کے تسمے باندھنا اپنے لیے سعادت خیال کروں گا۔ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی دعائیں اور پیش گوئیاں سن چکے تھے، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے سارے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تبلیغ کرتے تھے اور ہر محلے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سچ کہتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ تم لوگ دیکھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب آنے والا ہے اور وہ یہی تعلیم دے گا۔ ان سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ابو عامر فاسق تھا، جو بہت بڑا بزرگ بنا ہوا تھا۔ اس نے دنیا چھوڑ دی تھی، وہ دن رات عبادت میں رہتا تھا، روزے رکھتا تھا اور صرف ایک کمبل میں لپٹا رہتا تھا۔ وہ ہر گلی کوچے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تبلیغ کرتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو ان لوگوں نے جو یہود اور عیسائیوں کے علماء تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں جو ان کے کتب سماوی میں موجود تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک سے بھی وہ تمام نشانیاں ظاہر تھیں، لیکن حسد اور بغض پھر ان میں جاگ اٹھا۔ ان کے دل میں شیطان نے یہ خیال پیدا کیا کہ آخری رسول بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے؟ اس پر انہوں نے مخالفت شروع کر دی، اور اسی ابو عامر فاسق نے جب یہ دیکھا کہ تمام مخلوق کا رجحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گیا ہے اور اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔ یہاں تک مخالف ہو گیا کہ مدینہ پاک میں اس نے رہنا گوارا نہ کیا اور بھاگ کر مکہ معظمہ چلا گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ اس نے مشرکین سے کہا کہ تم میرے ساتھ مل کر مدینہ پاک پر حملہ کرو
وہاں میرے بہت سے مرید اور معتقد ہیں جو مجھے دیکھتے ہی تمہاری مدد کریں گے اور اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ لوگوں، یہ جو جگہ جگہ دین میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان کو معلوم نہیں، ان کو سمجھ نہیں، بلکہ ان کو شیطان نے ورگلایا اور اس نے ان کے دلوں میں حسد بغض پیدا کر دیا، دشمنیاں پیدا کر دی ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ ورنہ تاریخ عالم یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمام کی گزشتہ تاریخ دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہدایت بھیجی، کیونکہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ مالک جو انسان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، وہ انسان کی ہے یہ ضرورت بھی پوری کرے گا، اور اس نے اپنی مخلوق کو کسی جگہ بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ اپنے رسول اور کتابیں بھیجتا رہا اور ان کے ذریعے ہدایت بخشتا رہا تاکہ ان کے یہ جھگڑے جو شیطان کی ماں پر حسد اور بغض کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ ان کتابوں اور دلائل کی روشنی میں ان کو طے کریں۔ لیکن یہ لوگ اس قدر بد نصیب ہیں کہ وہی لوگ منکر دین ہوئے کہ جن کے پاس کتابیں آئی تھیں، مثلا تورات یہودیوں پر آئی تھی اور یہودی اس کے عالم تھے، اور یہودیوں نے ہی سب سے زیادہ بغض اور حسد شروع کیا۔ انجیل عیسائیوں پر اتری تھی اور عیسائی ہی اسلام کے دشمن ہو گئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ دین کا وہ رہبر آ گیا ہے جس نے تمام انبیاء پر گواہی دینی ہے، جس نے تمام انبیاء پر جو شیطان زدہ لوگوں نے الزام لگائے ہیں ان کو دھونا ہے اور سارے ادیان کی صفائی پیش کرنی ہے، اور وہ جو ایک ہی دین ہے اس کو زندہ کرنا ہے۔ تو بجائے اس بات کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، انہوں نے کیا یہ کہ جب ایسی ہستی کی تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے بھی اس ہستی کی دشمنی شروع کر دی۔ تب حکم ہوا کہ لوگوں، یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی رہی، ان کے پاس روشن دلائل بھی آتے رہے، رسول آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، مگر یہ بد نصیب پھر شیطان کے پنجے میں جکڑے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب راہ راست پر لانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا دشمن نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے چاہتا ہے کہ سب راہ راست پر آئیں، لیکن راہ راست پر وہی آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابعداری اور غلامی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ بنا دیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور غلامی چاہتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، وہ اسی طریقہ سے صراط مستقیم پر آئے گا، قائم ہوگا اور چل سکے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرے۔ اور گزشتہ تاریخ اس لیے بتائی کہ دیکھ لو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم نہیں کی وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے ہدایت لائے، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا جو مخلوق خدا کو ہدایت دے گا اور پھر دین اسلام کو زندہ کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو سلسلہ پورا فرمانا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے پورا فرمانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس طریقہ سے ہدایت دینی ہے کہ مخلوق خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ لوگوں کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس طریقے سے ہدایت دینی ہے کہ مخلوق خدا کو یہی تعلیم دی کہ لوگوں، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرو۔ اس نسبت سے تمہارے دل و دماغ روشن ہوں گے، دین اسلام کی سمجھ حاصل کرو گے اور اس پر قائم رہ سکو گے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے یہ تعلیم حاصل کی، انہوں نے قادری کہلانا شروع کر دی۔ اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقش بند تشریف لائے اور یہی تعلیم دی کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ تو جن لوگوں نے حضرت بہاؤالدین نقش بند سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے نقش بندی کہلانا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت محی الدین چشتی تشریف لائے اور انہوں نے مخلوق خدا کو یہی ہدایت دی، اور جن لوگوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی
انہوں نے چشتی کہلانا شروع کیا۔ اسی طرح حضرت شہاب الدین سہروردی نے بھی یہی تعلیم دی کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، تو جن لوگوں نے ان سے ہدایت حاصل کی وہ سہروردی کہلانا شروع ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنے کام میں مصروف رہا، جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کے امتیوں میں وہ اختلاف ڈالتا رہا اور ان کو الگ دین بنا کر دکھاتا رہا، اسی طرح ان میں بھی اختلاف ڈالتا رہا۔ جو ایک ہی دین آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا کہ لا الہ الا اللہ، وہ اس کی اصلی روح کو بھول گئے۔ شیطان کی ماں سے مختلف گروہوں میں بٹ کر اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہلانے لگے۔ اسی طرح شیطان اپنے عمل میں کار فرما رہا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آئے تھے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہنا چاہتے تھے، ان کے دلوں میں اس نے یہ باتیں ڈال دیں کہ تم قادری ہو، تم نقشبندی ہو، تم چشتی ہو، تم سہروردی ہو۔ انہوں نے یہ بات بلا دی کہ یہ منزل مقصود نہیں، منزل مقصود یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ یہ قادری، چشتی، نقشبندی تو اس لیے بنے تھے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں، چانچہ یہ سارے لوگ گروہوں میں بڑھ گئے اور ایک دوسرے سے اختلاف شروع کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ ہمارے مرشد کامل رہبر اعظم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ لوگو اگر ہدایت چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کرو۔ یہ قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی کے گروہوں میں بٹ کر آپس میں اختلاف مت کرو، اپنے آپ کو سن 11 ہجری میں سمجھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی وابستگی اور تعلق اختیار کرو جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اور اسی میں روشنی آتی ہے، اور اسی طرح تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو تاکہ وہ نور جو سراج منیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے وہ تمہارے سینوں میں وارد ہو اور تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں، تم دین کو سمجھ سکو اور دین پر قائم رہ سکو۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے صاف سینوں کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو وقتاً فوقتاً ہمارے پاس دینی اور دنیاوی مصیبتیں لے کر آتے ہیں، ہم انہیں ہر ایک مصیبت کا علاج الگ بتاتے رہے، اور اس لیے کہ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، ایک مصیبت اگر ختم ہوتی ہے تو دوسری کھڑی ہوتی ہے۔ ہم انہیں وہ ہدایت بتاتے ہیں کہ ایک ہی نسخہ حاصل کر لو جس سے تم ہر مصیبت، ہر تکلیف سے نجات حاصل کر لو گے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر لو گے، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں تمہیں حاصل ہو جائیں گی، تم دونوں جہانوں کی ذلت سے بچ جاؤ گے، تمہیں دونوں جہانوں کی عزتیں اور سرفرازی مل جائے گی، اور وہ نسخہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کو یہاں بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر یاد الہی کراتے ہیں، کیونکہ یاد الہی سینوں کو صاف کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اور جب سینے صاف ہوتے ہیں تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر یہاں سے لوٹتے ہیں۔ شیطان جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک آیا اور امتوں کو بھٹکاتا رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی مختلف فرقوں میں بانٹتا رہا اور باہم دست و گریبان کراتا رہا۔ جن لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ ایسی محفل میں بیٹھیں، انہیں بھی اس کے فیض و برکات سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا طریقہ اور ذریعہ یہ اختیار کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے کہ تم نے اپنے گھر جانا تھا، تمہیں سواری کے لیے دیر ہو رہی ہے، تمہارے گھر میں بیمار ہے، تمہاری کوئی شادی ہے، تمہاری تاریخ ہے، تمہارا فلاں فلاں ضرورت ہے، وہ بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے ہم اس مالک الملک کی طرف متوجہ ہیں، اس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں ہیں جو قادر مطلق ہے، یہاں پر بھی موجود ہے، راستے میں بھی موجود ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمارا کام بگڑ جائے یا ہم مشکل میں ہوں؟ اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے تو ہماری ہر مشکل حل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے خیال کو بھلا کر شیطان ان کے دلوں میں وہ خیال ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ رہیں اور دنیا کی طرف متوجہ ہو کر اس محفل میں بیٹھنے کے باوجود اس کے فیوز و برکات سے محروم ہو کر یہاں سے لوٹیں۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پر احسان فرمایا کہ آپ کو یہ محفل عطا فرمائی ہے،
تو یہاں ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور یہ عقیدہ اور ایمان رکھ کر بیٹھیں کہ ہم اس مال کو خالق کی یاد کر رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور جس کو ہم زمین پر یاد کر رہے ہیں، وہ عرش بری پر ہمیں یاد کر رہا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہیں اور وہ ہماری طرف متوجہ ہے، اور ہم سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ ہم اس کی یاد سے محروم ہو جائیں اور اس کی مہربانی سے محروم ہو جائیں۔ یہی امید اور یہی خوف اور ڈر دل میں رکھ کر نہایت خلوص اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔